سر، ٹیسٹ تو کل تھا نا، تو آپ آج کیوں لے رہے ہیں؟ مسکان نے اپنے سامنے کھڑے جہان زیب کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک وائٹ شیٹ اور پینسل تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی حیرت تھی جیسے اس کے سامنے پروفیسر نہیں بلکہ کوئی خلائی مخلوق آ کھڑی ہوئی ہو۔ جہان زیب نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور چشمہ ناک پر درست کرتے ہوئے بولا، کیونکہ میں اچھے سے جانتا تھا کہ تم جیسی نالائق اسٹوڈنٹ ٹیسٹ والے دن لازمی چھٹی کرے گی، اسی لیے کل کے بجائے آج ہی حساب برابر کر رہا ہوں۔ یہ ناانصافی ہے سر، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میں اپنے بابا سے آپ کی شکایت کروں گی۔ مسکان نے فوراً ڈرامائی انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ کر لو شکایت، تمہارے بابا نے ہی مجھے یہ خاص مشن سونپا ہے کہ اس ڈھیر لڑکی کو کسی طرح پاس کروا دوں۔ جہان زیب نے سکون سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جہان زیب صرف اس کا پروفیسر اور ہوم ٹیوٹر ہی نہیں تھا بلکہ ان کا اگلا مکان ہی اس کا تھا۔ دونوں خاندانوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ مسکان کے والد نے جہان زیب کو ترلے منتیں کر کے اسے اس نالائق کو پڑھانے پر راضی کیا تھا۔ مسکان نے گھور کر اپنے سامنے رکھی کرسی کو پیچھے دھکیلا اور پیر پٹکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بس کچھ دن کی بات ہے، چند دن، اور یہ ظلم سہوں گی آپ کا۔ اس کے بعد میں آزاد، میری شادی ہو جائے گی اور میں یہاں سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ آپ کو میرا سایہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ میری جان اس پڑھائی اور آپ کے اس خوفناک چہرے سے چھوٹ جائے گی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن، ہاتھ سے صفائیاں فضائی قلعے بناتے سو مسکرانے لگی۔ جہان زیب کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جس منگیتر کے خواب یہ محترمہ دیکھ رہی ہیں اور جس کے ساتھ بھاگنے کی پلان بنا رہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود وہ پروفیسر جہان زیب ہی ہے۔ ان دونوں کے گھر والوں تو مہینوں پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے، بس اس ڈرامہ کو ان کو خبر نہیں تھی۔ اچھا جی، خیالی پلاؤ پک گئے ہو تو ذرا اس زمین پر واپس آ جائیے۔ جہان زیب نے غصے سے میز پر پین پٹکا۔ خاموشی سے اپنا ٹیسٹ دو، ورنہ ایسا فیل کروں گا کہ تمہاری اس شادی والی خوشی پر بھی پانی پھر جائے گا۔ مسکان نے ڈر کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بندہ جتنا پیار سے بولتا ہے غصے میں اتنا ہی پکا ہے اور اپنے کہے پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دے رہی ہوں، ایسے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے روحان سی شکل بنائی اور پین اٹھایا۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مسکان نے اچانک اپنا دایاں ہاتھ پیٹ پر رکھا اور زور زور سے کراہنے لگی۔ اوہ سر، میرے پیٹ میں اچانک شدید درد شروع ہو گیا ہے، لگتا ہے مجھ سے اب ایک لفظ بھی نہیں لکھا جائے گا، مجھے فوراً لیٹنے کی ضرورت ہے۔ جہان زیب نے اپنے بازو سینے پر باندھے اور ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ مسکان، جی سر۔ اس نے ادھر سے آنکھیں مچکاتے ہوئے اوپر دیکھا۔ اپینڈکس کا درد یا عام پیٹ درد بائیں طرف ہوتا ہے اور تم نے دائیں طرف ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جہان زیب نے بالکل سکون سے اشارہ کیا۔ مسکان کا ہاتھ ہوا میں ہی جم گیا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ دیکھا، پھر جلدی سے ہاتھ بائیں طرف منتقل کیا اور مزید ڈرامائی آواز سے بولی، اوہو، درد اتنی تیز ہے سر کہ اپنی جگہ بدل رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے مجھے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ جہان زیب نے بریف کیس سے ایک نئی بال پین نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے پیار سے مسکرا کر بولا، اگر اگلے 10 منٹ میں یہ ٹیسٹ مکمل نہیں ہوا تو درد پیٹ سے نکل کر تمہاری رپورٹ کارڈ میں پہنچ جائے گا، اور یقین کرو وہ درد تمہارے بابا کو زیادہ محسوس ہوگا۔ مسکان نے منہ بسولا، غصے سے پین کو کاغذ پر گھسیٹا اور دل ہی دل میں اپنے اس ظالم پروفیسر کو بددعائیں دیتے ہوئے ٹیسٹ لکھنا شروع کر دیا۔ جہان زیب اسے دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور اپنی کتاب کا صفحہ پلٹنے لگا۔ ٹیسٹ ختم ہوتی ہی مسکان نے کاغذ تقریباً جہان زیب کی منہ پر مارنے والے انداز میں میز پر پٹکا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے کوئی بہت بڑا مورقہ مار لیا ہو۔ لو، ہو گیا آپ کا ٹیسٹ، اب برائے مہربانی مجھے یہاں سے جانے دیں، اس سے پہلے کہ میری روح پرواز کر جائے۔ مسکان نے ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جہان زیب نے سکون سے کاغذ اٹھایا، ریڈ پین نکالا اور چند سیکنڈ میں سرخ روشنائی کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ سوال نمبر 1 غلط، سوال نمبر 2 آدھا غلط، اور یہ سوال نمبر 3۔ مسکان، کیا تم نے جواب اردو میں لکھا ہے یا چینی زبان میں؟ جہان زیب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سر، میری رائٹنگ اتنی بھی بری نہیں ہے، یہ آپ کی بینائی کا مسئلہ ہے، مسکان نے فوراً منہ بنا کر جواب دیا۔ جہان زیب ابھی اسے ڈانٹنے ہی والا تھا کہ باہر سے مسکان کی والدہ کی آواز آئی، جہان زیب بیٹا چائے بن گئی ہے، ذرا نیچے آ جاؤ۔ جی خالہ، بس آ رہا ہوں، جہان زیب نے بلند آواز میں جواب دیا اور مسکان کی طرف دیکھا۔ ٹیسٹ کا رزلٹ کل بتاؤں گا، فی الحال چائے کا وقت ہو گیا۔ جہان زیب جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، مسکان کے دماغ میں شیطانی کیڑا جاگ اٹھا۔ ہر وقت میری زندگی حرام کر کے رکھتا ہے، ٹیسٹ دو، پڑھائی کرو، فیل کر دوں گا، آج میں اس سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ مسکان نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ وہ دبے پاؤں باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ جہان زیب کی والدہ اس کی اپنی امی صحن میں بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ چائے کی ٹرے سلیقے سے سلیب پر رکھی ہوئی تھی۔
مسکان نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے مسالے دانی کھولی۔ اس کا ارادہ چائے میں 2 چمچ نمک ڈالنے کا تھا تاکہ پروفیسر صاحب کی زبان جل جائے اور وہ دن بھر یاد رکھیں۔ اس نے جلدی میں ایک ڈبہ اٹھایا اور بغیر دیکھے 3 چمچ بھر کر جہانزیب کے کپ میں انڈیل دیا اور اچھی طرح چمچ ہلا دیا۔ اب آئے گا نا مزہ؟ جب چائے پی کر منہ بگڑے گا تو پتہ چلے گا مسکان سے پنگا لینے کا انجام۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہوئی واپس کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں جہانزیب چائے کا کپ ہاتھ میں لیے واپس روم میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر مسکان کو دیکھا جو برائے نام کتاب کھولے بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر خبیثانہ مسکراہٹ تھی۔ جہانزیب نے کپ اٹھایا اور جیسے ہی پہلا گھونٹ بھرا وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ مسکان اپنی سانسیں روکے اس کے تاثرات کا انتظار کری تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی جہانزیب چائے تھوکے گا، کھانسے گا اور غصے سے چیخے گا، لیکن جہانزیب نے بڑے آرام سے گھونٹ اندر اتارا، کوئی منہ نہیں بنایا، بالکل نارمل انداز میں دوسرا گھونٹ بھی پی لیا۔ مسکان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ بندہ انسان ہے یا لوہا؟ نمک والی چائے اتنی سکون سے کون پیتا ہے؟ اس نے سوچا۔ جہانزیب نے کپ میز پر رکھا اور مسکان کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چائے تو بہت زبردست بنی ہے مسکان، بس تھوڑی سی سموسے والی چٹنیاں اور دہی کی کمی رہ گئی ہے۔ کیا؟ مسکان نے ہکلا کر پوچھا۔ تم نے نمک کے چکر میں جو ڈبہ اٹھایا تھا وہ چاٹ مسالے کا تھا، جہانزیب نے سکون سے کپ سے ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اور مجھے چاٹ مسالہ ویسے بھی بہت پسند ہے، تم نے تو میری چائے کا ذائقہ ہی بدل دیا۔ مسکان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بدلہ لینے کے چکر میں اس کی چائے کو مزید چٹخارے دار بنا دیا تھا۔ اور ہاں، جہانزیب نے چائے کا آخری گھونٹ ختم کرتے ہوئے کہا، کل کا ٹیسٹ دوبارہ ہوگا، اور اس بار اگر تم نے ایسی کوئی اور بچکانہ حرکت کی تو تمہاری امی کو بتا دوں گا کہ تم ان کے کچن کے چاٹ مسالے کا کیا استعمال کر رہی ہو۔ مسکان نے غصے سے دانت پیس کر اپنی کتاب سے منہ ڈھانپ لیا، جبکہ جہانزیب کپ اٹھا کر فاتحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن شام کے وقت مسکان اپنے کمرے میں بستر پر نڈال پڑی تھی اور فون کان سے لگائے اپنے دل کی بھڑاس اپنی سب سے بہترین سہیلی سدرا سے نکال رہی تھی۔ سدرا، میں بتا رہی ہوں تجھے، وہ پروفیسر جہانزیب انسان نہیں ہے، کوئی خونخوار بلہ ہے۔ کل اس نے مجھ سے چاٹ مسالے والی چائے کا بدلہ لینے کے لیے پورا 1 گھنٹہ اضافی پڑھایا ہے، میری عقل کا دہی بن چکا ہے۔ مسکان نے چھت کو گھورتے ہوئے ڈرامائی انداز میں ٹھنڈی آہ بھری۔ سدرا دوسری طرف سے ہنستے ہوئے بولی، تو مسکان، تو اپنے ہونے والے منگیتر سے مدد کیوں نہیں مانگتی؟ آخر تیرے گھر والے کب سے کہہ رہے کہ تیری شادی کی بات پکی ہو چکی ہے، ذرا اس سے کہہ کر اپنے اس ظالم پروفیسر سے جان چھڑا۔ یہ سنتے مسکان کے چہرے پر ایک چمک آئی اور وہ بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں یار، تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے، بس کچھ دن کی بات ہے، جیسی میری شادی ہوگی میں اس ہٹلر پروفیسر کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بلاک کر دوں گی۔ مسکان اپنے ہی خیال میں غوطہ زن ہوتے ہوئے اپنا بولنا شروع ہوئی۔ تجھے سچ بتاؤں سدرا، میں نے اپنے ہونے والے شوہر کا پورا نقشہ اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ وہ اتنا ہینڈسم ہوگا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، لمبے بال، شاہانہ چال، اور بولے گا تو جیسے پھول چڑھیں گے۔ وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرے گا، صبح مجھے گرما گرم کافی بنا کر دے گا، اور جب میں کہوں گی کہ میرا پڑھنے کا موڈ نہیں ہے تو وہ پیار سے کتاب بند کرے گا، کہے گا، کوئی بات نہیں جانے من، تم بس آرام کرو۔ مسکان ابھی اپنے شہزادے کے خیالی قلعے تعمیر کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کی کھڑکی پر 3 بار ہلکی سی دستک ہوئی۔ مسکان نے گھبرا کر فون کان سے ہٹایا اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے گھر اتنے قریب تھے کہ مسکان کے کمرے کی کھڑکی سے جہانزیب کے کمرے کی بالکنی بالکل صاف نظر آتی تھی، اور اس وقت جہانزیب اسی بالکنی کی گرل پر ٹیک لگائے، بازو سینے پر باندھے، ایک خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ مسکان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مسکان نے جلدی سے فون کاٹ کر کھڑکی کے پاس جا کر غصے سے پوچھا۔ میں تو بس اپنی روم کی بالکنی میں تازہ ہوا لینے آیا تھا، جہانزیب نے بڑے سکون سے کہا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں ایک ڈرامہ کوئین اپنے کسی خیالی شہزادے کی تصویر ہوا میں تراش رہی ہے۔ مسکان کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ میری باتیں چوری چھپے سن رہے تھے، یہ بدتمیزی ہے۔ پہلی بات، میں سن نہیں رہا تھا، تم اتنی اونچی آواز میں ڈرامہ کری تھی کہ گلی کے آوارہ کتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ تمہارا منگیتر تمہیں صبح کافی بنا کر دے گا۔ جہانزیب نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے چھیڑا۔ اور دوسری بات، جہانزیب نے تھوڑا آگے ہو کر ہلکی سی آواز میں کہا، جتنے خواب تم دیکھ رہی ہو نا کہ تمہارا منگیتر تمہیں پڑھائی سے معافی دے گا، ذرا ہوش کے ناخن لو، پہلے میتھس کا پیپر کلیئر کر لو، ورنہ اگر اس منگیتر کو پتہ چل گیا کہ تم کتنی نالائق ہو تو وہ منگنی کا کارڈ دیکھتی الٹے قدم بھاگ جائے گا۔ وہ کبھی نہیں بھاگے گا، وہ مجھ سے بہت پیار کرے گا۔ مسکان نے ضد میں آ کر پیر پٹکا۔ اچھا، اتنا یقین ہے؟ جہانزیب کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جسے مسکان سمجھ نہیں سکی۔
چلو دیکھ لیں گے، فی الحال اپنے اس خیالی شہزادی کی قلعے بنانا بند کرو اور جا کر میتھس کے 5ویں چیپٹرز کی مشقیں حل کرو۔ کل اگر وہ سوال غلط ہوئے تو تمہارے بابا سے کہہ کر تمہارے موبائل پر پابندی لگوا دوں گا۔ آپ بہت ظالم ہیں سر جہاں زیب، آپ کی شادی جس سے بھی ہوگی نا وہ بیچاری دن رات روئے گی۔ مسکان نے غصے سے کہا اور پٹاخ سے کھڑکی کا شیشہ بند کر کے پردہ گرا دیا۔ جہاں زیب نے بالکنی میں کھڑے ہو کر قہقہ لگایا اور زیر لب بولا، وہ تو وقت ہی بتائے گا ڈرامہ کوئن کہ کون روئے گا اور کون ہنسے گا۔ یونیورسٹی کا صحن طلبہ سے بھرا ہوا تھا اور مسکان اپنے چند کلاس فیلوز کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھی اپنی مظلومیت کی قصے سنا رہی تھی۔ یار تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ پروفیسر جان زیب جتنا یونیورسٹی میں شریف اور سنجیدہ بنتا ہے نا، گھر میں اتنا ہی بڑا ہٹلر ہے۔ مسکان نے ہاتھ نچا کر کہا، میری تو راتوں کی نیندیں حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں اس نے۔ اس کی کلاس فیلو عالیہ نے ہنستے ہوئے پوچھا، لیکن مسکان سر جہاں سے پوری شعبہ ریاضی کی سب سے ڈیشنگ اور ذہین پروفیسر ہے۔ آدھی سے زیادہ لڑکیاں تو ان کی لیکچر صرف انہیں دیکھنے کے لیے لیتی ہیں اور تم ہو کے ہر وقت ان کی برائیاں کرتی رہتی ہو۔ ڈیشنگ؟ مسکان نے عجیب سا منہ بنایا، تم لوگوں کو باہر سے سونا نظر آتا ہے، اندر سے پوچھو تو کوئلہ ہے کوئلہ۔ آج میں نے طے کر لیا ہے، آج کے لیکچر میں سر جہاں زیب کا ایسا جلوس نکالوں گی کہ وہ یاد رکھیں گے۔ کیا کرنے والی ہو تم؟ علی نے گھبرا کر پوچھا۔ بس دیکھتے جاؤ۔ مسکان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تھوڑی دیر بعد لیکچر ہال میں طلبہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ پروفیسر جہاں زیب سفید سوٹ، بلیک پینٹ اور نفاست سے سنوارے بال کو ساتھ ہال میں داخل ہوئے۔ اس کے آتے ہی ایک عجیب سا وقار پورے ہال میں طاری ہو گیا۔ مسکان سب سے آخری بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں جہاں زیب کی وہ ڈائری تھی جو وہ غلطی سے پچھلی ٹیوشن کلاس کے دوران اس کے میز پر بھول گیا تھا۔ مسکان نے پینسل نکالی اور ڈائری کے پہلی خیالی صفحے پر جہاں زیب کا ایک مزاحیہ کارٹون بنانا شروع کر دیا۔ لمبے لمبے کان، بڑی بڑی مونچھیں اور سر پر 2 سینگ۔ نیچے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، پروفیسر ہٹلر، بچوں کا دشمن۔ وہ بھی اپنے اس شاہکار کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ اچانک ہال میں سناٹا چھا گیا۔ مسکان! جہاں زیب کی روبدار آواز گونجی۔ وہ ڈائس کے پاس کھڑا سیدھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مسکان نے جلدی سے ڈائری ڈیسک کے نیچے چھپائی اور شریف بننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، جی سر، ذرا بورڈ پر آؤ اور یہ مساوات حل کرو۔ جہاں زیب نے وائٹ بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ مسکان کے طوطے اڑ گئے۔ بورڈ پر ریاضی کا اتنا لمبا فارمولہ لکھا تھا جسے دیکھ کر ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے بورڈ کے پاس پہنچی۔ مارکر ہاتھ میں تھام کر وہ ایسے بورڈ کو گھوڑنے لگی جیسے وہاں اردو کی کوئی نظم لکھی ہو۔ کیا ہو مسکان، کوئی مسئلہ ہے؟ جہاں زیب نے ہاتھ سینے پر باندھتے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی شرارت تھی۔ سر وہ دراصل پینسل کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ مسکان نے حواس باختہ ہو کر بے پرواہ کی۔ پورے کلاس روم میں قہقہہ گونج اٹھا۔ جہاں زیب نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور بولا، مارکر میں روشنی ہوتی ہے مسکان، پینسل میں نہیں۔ خیر، اگر تمہیں یہ سوال نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ جو ڈائری تم نے آخری بینچ پر چھپائی ہے ذرا وہ تو یہاں لاؤ۔ مسکان کا رنگ پھک ہو گیا۔ ڈائری؟ کون سی ڈائری سر؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ وہی ڈائری جس پر تم پچھلے 20 منٹ سے میری تصویر کشی کر رہی تھی۔ جہاں زیب نے سکون سے کہا اور خود چلتا ہوا آخری بینچ سے وہ ڈائری اٹھا لایا۔ اس نے ڈائری کھولی، اس پر بنا اپنا کارٹون دیکھا اور پھر مسکان کی طرف دیکھا جس کی حالت اب دیکھنے والی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج سے جہاں زیب اسے پورے ڈپارٹمنٹ سے معطل کروا دے گا۔ لیکن جہاں زیب نے ڈائری کو سب کے سامنے گھما کر دکھایا اور بالکل سنجیدہ آواز سے بولا، کلاس، مسکان نے میری ایک بہت بہترین تصویر بنائی ہے۔ مونچھیں تھوڑی زیادہ لمبی ہے لیکن سین بالکل میری شخصیت کے مطابق ہے۔ پوری کلاس ایک بار پھر ہنس پڑی۔ مسکان نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن جہاں زیب نے اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا، اس بہترین آرٹ کے بدلے میں مسکان اب اگلے 1 ہفتے تک ہر لیکچر کے بعد بورڈ صاف کرے گی اور روزانہ اضافی 2 گھنٹے لائبریری میں بیٹھ کر میتھس کے نوٹس بنائے گی۔ کیا میں واضح ہوں مسکان؟ جی سر۔ مسکان نے روحان سی آواز میں سر جھکایا۔ جہاں زیب نے اسے وائٹ بورڈ صاف کرنے والا ڈسٹر تھمایا اور اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر بولا، شاباش، اب جلدی سے یہ بورڈ صاف کرو تاکہ اگلا ہٹلر شاہکار شروع کیا جا سکے۔ مسکان نے غصے سے ڈسٹر تھاما اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ کیوں دیا۔ مسکان اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی الگ الگ دوپٹے اوڑھ کر دیکھ رہی تھی اور پورے گھر میں اس کی آواز گونج رہی تھی، امی میری وہ پنک والی ہینڈ بیگ کہاں ہے؟ اور میری نئی سینڈل؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آج ہم کتنی بڑی شاپنگ پر جا رہے ہیں۔
مسکان نے کمرے سے باہر جا کر ڈرامائی انداز میں نعرہ لگایا. اس کی امی صحن سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی. مسکان چپ کر کے سامنے رکھا ہے وہ پہن لو. جو کوئی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہو تم جو 3 گھنٹے صرف تیار ہونے میں لگاؤ گی. امی میں اپنی ہونے والی منگیتر کے لیے کپڑے خریدنے جا رہی ہوں. کوئی عام شاپنگ نہیں ہے. وہاں ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے. مسکان نے اتراتے ہوئے اپنی زلفیں سنواری. اسی وقت جہان زیب ڈبل گیٹ سے اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی اور چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی. خالہ میں گاڑی باہر لگا چکا ہوں. اگر آپ لوگوں کی تیاری ہو گئی ہو تو چلیں. جہان زیب نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا. ارے جہان سے بیٹا تم آ گئے, بہت اچھا ہوا. امی نے سکا سانس لیا. مسکان نے فوراً منہ بسورا. امی اس ہٹلر پروفیسر کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہاں بھی میری پسند پر تنقید کرے گا اور مجھے ڈانٹے گا. جہان زیب نے مسکان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا. مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے تمہاری شاپنگ کے ڈرامے دیکھنے کا, لیکن خالہ کا حکم ہے اس لیے جا رہا ہوں. اور ویسے بھی تمہاری پسند پر تنقید کرنے کے لیے مجھے کسی خاص موقع کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ مسکان غصے سے پیر پٹک کر رہ گئی. خیر آدھے گھنٹے بعد تینوں شاپنگ مال میں موجود تھے. مال میں اتنی بھیڑ تھی کہ پیدل چلنے کی جگہ بھی بمشکل مل رہی تھی. جہان زیب کے دونوں ہاتھ میں پہلی امی کے خریدے ہوئے 3 بھاری شاپنگ بیگز لٹک رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے گھسٹ رہا تھا. امی مجھے یہ پنک والا لہنگا دیکھتا ہے, کتنا پیارا ہے نا. مسکان نے ایک لہنگے شو روم کے شیشے میں لگے پتلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور بچوں کی طرح چہچہاتے ہوئے بولی. جہان زیب نے ایک گہرا سانس لیا اور بیگز کو سنبھالتے ہوئے بولا. مسکان ہم یہاں تمہاری منگنی اور شادی کے کپڑے دیکھنے آئے ہیں, کھلونے نہیں. کیا مطلب کھلونا؟ مسکان نے تب کر پلٹ کر دیکھا. یہ اتنا خوبصورت لہنگا آپ کو کھلونا لگ رہا ہے؟ بالکل. اس لہنگے پر جتنی پلاسٹک کی موٹیاں اور چمکدار نلکیاں لگی ہیں نا, یہ کسی ڈول کے کپڑے زیادہ اور دلہن کا لباس کم لگ رہا ہے. اسے پہن کر تم دلہن نہیں کسی کھلونا دکان کی نمائش لگو گی. جہان زیب نے سکون سے طنز کیا. آپ کو کس نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ چپک کر چلے؟ آپ گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتے. مسکان نے غصے میں منہ بنا کر کہا. اگر میں گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتا تو تمہاری امی کا 5 کلو کا سامان اور تمہارے یہ جوتوں کے ڈبے کون اٹھاتا؟ تمہارا وہ خیالی منگیتر. جہان سے اپنے آبرو اٹھائی. مسکان نے غصے سے پیر پٹکا اور شو روم کے اندر چلی گئی. شو روم کا سیلز مین فوراً آگے بڑھا. جی میڈم, آپ کو دلہن کا جوڑا دکھائے یا منگنی کا؟ منگنی کے لیے کچھ ہلکا اور نفیس دکھائیں. امی نے کہا. نہیں بھائی, مجھے تو سب سے بھاری اور چمکتا ہوا جوڑا چاہیے, ایسا کہ بس دور سے ہی نظر آئے. مسکان نے جہان زیب کو تپانے کے لیے جان بوجھ کر کہا. جہان زیب نے سامان ایک کرسی پر رکھا اور سیلز مین سے بولا. بھائی ذرا وہ کونے میں لٹکا ہوا پرپل اور برائٹ آرنج کلر کا لہنگا دکھانا جس پر بڑے بڑے گوٹے اور شیشے لگے ہیں. مسکان نے اس لہنگوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں. وہ اتنی عجیب و شوق رنگوں کا امتزاج تھا کہ جیسے کوئی سرکس کا لباس ہو. یہ کیا واہیات چیز ہے, میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی. مسکان چیخی. کیوں؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ سب سے بھاری اور دور سے نظر آنے والا چاہیے. جہان زیب نے بالکل سنجیدہ چہرہ بنا کر کہا. اسے پہن کر تم دور سے تو کیا دوسرے شہر سے بھی چمکتی ہوئی نظر آؤ گی, بالکل چمکتی ہوئی ٹیوب لائٹ. امی نے اپنی ہنسی دبائی جبکہ مسکان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. امی دیکھ لیں اپنے اس لاڈلے پروفیسر کو, یہ میری پسند کا مذاق اڑا رہا ہے. جہان سے بیٹا تم کیوں میری بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ امی نے مسکان کی طرف داری کی. خالہ میں تو بس اس کی پسند کو نکھارنے کی کوشش کر رہا ہوں. جہان زیب نے مظلومہ شکل بنا کر کہا. مسکان نے بدلہ لینے کی خاطر ایک بہت ہی بھاری زیورات کا سیٹ اٹھایا اور سیلز مین سے کہا. یہ پیک کر دیں. پھر جہان زیب کی طرف دیکھ کر مسکرائی. سر ذرا یہ بریف کیس اٹھائی گئی, یہ بہت قیمتی ہے, اسے سنبھال کر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. جہان زیب نے خاموشی سے وہ ڈبہ بھی اپنے ہاتھوں میں تھام لیا, لیکن مسکان کا مطلب بھی پورا نہیں ہوا تھا. وہ ایک اور دکان کی طرف تیزی سے بڑھی, لیکن بھیڑ میں اس کا پاؤں اپنے ہی دوپٹے میں الجھ گیا اور وہ سست رفتاری سے نیچے گرنے لگی. امی! اس کے منہ سے چیخ نکلی. اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی, جہان زیب نے دونوں ہاتھوں میں بیگز ہونے کے باوجود سلیقے سے اپنا پیر آگے کر کے اسے سہارا دیا اور ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا. لیکن اس چکر میں جہان زیب کو اپنا توازن بگڑا اور اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھوٹ کر نیچے گر گئے اور ایک ڈبے سے مسکان کی خریدی ہوئی سینڈل نکل کر سیدھی ایک پاس سے گزرتے ہوئے نوکیلی مونچھوں والے انکل کے ٹکلے پر جا لگی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انکل نے درد سے بلبلا کر چیخا اور غصے سے مڑے. مسکان نے ہکلا کر جہان زیب کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے مارا انکل؟ جہان زیب نے مسکان کو ایک نظر ایسی گھوری جس سے لگتا تھا کہ وہ اسے زندہ دفن کر دے گا. پھر انکل سے معذرت کرتے بولا.
معاف کیجیے گا انکل، میری یہ شاگرد ذرا دماغی طور پر پیدائشی ہیلی ہوئی ہے، اس کا توازن خراب رہتا ہے۔ انکل غصے میں بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے، جبکہ مسکان نے جہانزیب کو گھور کر دیکھا۔ آپ نے مجھے پاگل کہا؟ میں نے سچ کہا، ڈرامہ کوئین۔ جہانزیب نے سارے بیگ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا، اب اگر تم نے خاموشی سے شاپنگ ختم نہ کی تو اگلی سینڈل میں تمہارے اپنے سر پر ماروں گا۔ مسکان نے چپ چاپ اپنا دوپٹہ سنبھالا اور خاموشی سے امی کے پیچھے ہو لی، جبکہ جہانزیب اس کے پیچھے چلتے ہوئے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ شاپنگ سے واپسی کے 2 دن بعد مسکان کے گھر میں ایک دم عید جیسا ماحول تھا۔ ڈرائنگ روم کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، خوشبوؤں سے پورا گھر مہک رہا تھا اور امی صبح سے باورچی خانے میں طرح طرح کے لوازمات بنانے میں مصروف تھیں۔ امی آخر کون آ رہا ہے؟ آپ صبح سے اتنے پاپڑ کیوں بیل رہی ہیں؟ مسکان نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے جھانکتے ہوئے گال پر بیسن لگائے حیرت سے پوچھا۔ امی نے مسکان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور غصے سے چمچ ہوا میں لہرایا۔ مسکان، تم ابھی تک کیوں ہولیاں بگاڑ کر گھوم رہی ہو؟ آج تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، تمہاری منگنی کی تاریخ پکی ہونے والی ہے اور تم ابھی تک منہ بھی نہیں دھویا تم نے۔ سسرال والے؟ مسکان کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہی منگیتر جس کی اس نے نہ جانے کتنے خیالی قلعے بنا رکھے تھے، آج اپنے خاندان کے ساتھ اس کے گھر آ رہا تھا۔ امی وہ کیسے؟ ہینڈسم ہے نا؟ لمبے بال ہیں ان کے؟ مسکان نے اتراتے ہوئے اپنی زلفیں کان کے پیچھے اڑسی۔ تم جا کر تیار ہو جا، خود ہی دیکھ لینا۔ امی نے اسے کمرے کی طرف دھکیلا۔ مسکان بھاگ اپنے کمرے میں گئی، اپنے سب سے پسندیدہ پنک اور سلور لباس کو پہنا، نفاست سے میک اپ کیا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سراہنے لگی۔ آج جب وہ مجھے دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، بیچارہ شہزادوں کی طرح مجھے دیکھے گا۔ تھوڑی دیر میں باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور پھر مہمانوں کا پرجوش استقبال شروع ہو گیا۔ مسکان کا دل سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر زبردستی اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی نے باورچی خانے سے ٹرے اٹھائی اور مسکان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، چلو یہ چائے اور جوس کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں آؤ اور خبردار جو کوئی الٹی سیدھی حرکت کی۔ مسکان نے دل پر ہاتھ رکھ کر نفاست سے قدم اٹھاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، بالکل ایک روایت پسند دلہن کی طرح۔ السلام علیکم، اس نے نہایت مدھم اور مٹھاس بھری آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، ارے واہ، ہماری بہو تو ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ سامنے بیٹھی جہانزیب کی والدہ نے آگے بڑھ کر مسکان کا ماتھا چوما۔ مسکان نے مسکرا کر چائے کی ٹرے میز پر رکھی، اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، لیکن صوفے پر جہانزیب کی امی اور ان کے کچھ رشتے دار ہی نظر آئے۔ مسکان نے دل ہی دل میں سوچا، لیجیے، جلاد صاحب تو ابھی تک تشریف ہی نہیں لائے، شاید باہر گاڑی پارک کر رہے ہوں گے یا خود کو سنوارنے میں لگے ہوں گے۔ یہ سوچ کر مسکان اپنے ہی دھیان میں مسکرانے لگی اور ہلکی آواز میں اپنی امی سے بولنے ہی والی تھی کہ جہانزیب کی امی نے اس کا چہرہ دیکھ کر پیار سے ہنس کر کہا، مسکان بیٹا، اپنے منگیتر کو دیکھنے کا بہت شوق تھا نا تمہیں؟ اپنے اس شہزادے کو ڈھونڈ رہی ہو؟ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، وہ کب سے تمہاری منتظر ہے۔ مسکان کا دل ایک پل کے لیے جیسے رک گیا، وہ بڑی امیدوں اور شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے مڑی کہ دیکھو آخر میرا وہ شہزادہ کیسا لگتا ہے۔ لیکن جیسے اس کی نظر اپنے بالکل پیچھے کھڑے شخص پر پڑی، اس کے ہاتھ سے ٹرے میں رکھا خالی گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہاں کوئی لمبی زلفوں والا شہزادہ نہیں، بلکہ 3 پیس سوٹ پہنے، نفاست سے بال بنائے، ناک پر چشمہ ٹکائے اور ایک انتہائی خبیثانہ فتح مند مسکراہٹ کے ساتھ خود پروفیسر جہانزیب کھڑا تھا۔ مسکان کی آنکھیں ابلی کی ابلی رہ گئیں، وہ چند سیکنڈ کے لیے ساکت ہو گئی، جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ دی ہو۔ آپ؟ مسکان کے منہ سے بے اختیار نکلا، زوردار چیخ نکلی۔ مسکان کی کیا بدتمیزی، آپ کیا ہوتے ہیں؟ جہانزیب کو تم بچپن سے جانتی ہو؟ اس کے بابا نے غصے سے ڈانٹا۔ بابا، یہ ہٹلر، میرا مطلب یہ پروفیسر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دولہا کہاں ہے؟ مسکان نے حواس باختہ ہو کر انگلی سے جہانزیب کی طرف اشارہ کیا۔ جہانزیب نے سکون سے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور نہایت شائستگی سے بولا، دولہا بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہے مسکان، لگتا ہے تمہیں اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر شدید صدمہ پہنچا ہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ تمہارا وہ شہزادوں جیسا منگیتر کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا پیارا ٹیوشن پروفیسر ہی ہے۔ منگیتر؟ مسکان نے ہکلا کر آنٹی کی طرف دیکھا۔ آنٹی، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہی وہ لڑکا ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے؟ آنٹی نے ہنس کر کہا، ہاں بیٹا، تمہارے بابا اور ہم نے تو مہینوں پہلے ہی طے کر لیا تھا۔ جہانزیب ہی نے کہا تھا کہ ابھی تمہیں نہ بتایا جائے تاکہ تم پڑھائی پر توجہ دو۔ مسکان کا سر چکرانے لگا، اس کے ذہن میں اپنے تمام خیالی خواب شیشے کی طرح چڑھا کر ٹوٹ گئے۔ وہ ہینڈسم شہزادہ، وہ صبح کافی بنا کر دینے والا شوہر، وہ جانے من تم آرام کرو کہنے والا انسان، یہ ظلم،
یہ ظالم ٹیسٹ لینے والا، فیل کرنے کی دھمکیاں دینے والا پروفیسر جہانزیب نکلے گا، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ امی، مسکان ڈرامائی انداز میں روحان سی ہو کر چیخیں، اس سے تو بہتر تھا میں میتھس کے پیپر میں فیل ہی ہو جاتی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، یہ روز مجھ سے سرپرائز ٹیسٹ لے گا۔ پورے ڈرائنگ روم میں قہقہہ گونج اٹھا۔ جہانزیب مسکان کے قریب آیا اور جھک کر سے اس کے سننے کے لیے آہستہ سے بولا، پیپر تو اب زندگی بھر چلوائیں گے مائی ڈرامہ کوئین، اور یاد رکھنا اس بار غلط جواب دینے پر کلاس سے باہر نہیں، سیدھا کچن کے کاموں میں لگایا جائے گا۔ مسکان نے غصے اور روحان سی نظروں سے جہانزیب کو گھورا، جبکہ جہانزیب کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور بے حد دلکش مسکراہٹ سج چکی تھی۔ سچائی سامنے آنے کے بعد مسکان اپنے گھر میں باقاعدہ ہنگامی حالات نافذ کر دی تھی۔ وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے اپنے کمرے میں بند تھی، نہ کسی سے بات کری تھی اور نہ ہی کھانا کھانے نیچے آئی تھی۔ مسکان بیٹا باہر آؤ، دیکھو تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے، امی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ نے اور بابا نے مل کر میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ مسکان کی اندر سے روحان سے آواز آئی، مجھے ایک ظالم ہٹلر اور چاٹ مسالے کی چائے پینے والے پروفیسر کے حوالے کر دیا۔ امی نے ٹھنڈی سانس بھری اور صحن میں جا کر جہانزیب کی والدہ کو فون ملایا۔ بہن، یہ ڈرامہ کوئین تو ہم کمرے میں ہی باہر نہیں نکل رہی، نان سٹاپ احتجاج جاری ہے۔ تھوڑی دیر بعد جہانزیب کے گھر سے حل نکل کر آیا۔ جہانزیب اپنی کمرے کی بالکنی میں آیا اور مسکان کی کمرے کی کھڑکی پر زبردستی 3 بار تیزی سے دستک دی۔ مسکان نے لال آنکھیں اور بگڑے ہوئے ہولیے کے ساتھ پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھولی۔ آپ یہاں بھی آ گئے، اب کیا میرا جینا حرام کرنے آئے ہیں؟ میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری منگیتر احتجاج کا کون سا جدید طریقہ استعمال کر رہی ہے۔ جہانزیب نے بالکنی کی گرل پر آرام سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھوک ہڑتال؟ واقعی مسکان، تم تو آدھا گھنٹہ کھانا نہ ملنے پر ڈرامہ شروع کر دیتی ہو، 24 گھنٹے کیسے نکال لیے؟ یہ میری خودداری کا سوال ہے سر جہانزیب، مسکان نے سینے پر بازو باندھ کر نتھرے پھیلائے۔ میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گی، میں اپنے بابا سے کہوں گی کہ میری شادی کسی اور سے کر دے۔ جہانزیب نے اپنے مخصوص انداز میں چشمہ ڈھیک کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، او اچھا، اور کس سے کروائیں گے شادی؟ اس خیالی شہزادے سے جو تمہیں صبح کافی بنا کر دے گا؟ جی ہاں، اور وہ مجھے ٹیسٹ میں فیل کرنے کی دھمکی بھی نہیں دے گا۔ مسکان نے ضد میں کہا، سنو ڈرامہ کوئین۔ جہانزیب نے ذرا آگے ہو کر لہجہ تھوڑا پیارا اور تھوڑا روبدار بنایا۔ غصہ اور ناراضگی ایک طرف، لیکن اب یہ حقیقت ہے کہ تم میری منگیتر ہو، اور جہاں تک پڑھائی اور ٹیسٹ کا تعلق ہے تو یاد رکھو، میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا کہ تمہیں پاس کروا کر رہوں گا۔ اگر تم خاموشی سے کھانا نہیں کھاؤ گی اور نیچے جا کر خالہ سے معافی نہیں مانگو گی تو میں کل سے دوبارہ ٹیوشن کا وقت 2 گھنٹے بڑھا دوں گا۔ آپ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے؟ مسکان کی آنکھیں حیرت سے ہی پھیل گئیں۔ میں بس اپنا حق استعمال کر رہا ہوں۔ جہانزیب نے مسکرا کر ایک سیب اپنی جیب سے نکالا اور بالکنی سے مسکان کی طرف اچھالا۔ مسکان نے بے اختیار اسے کیچ کر لیا۔ اب خاموشی سے یہ سیب کھاؤ اور نیچے جا کر بریانی کو عزت دو، ورنہ کل کا ٹیسٹ 50 نمبروں کے بجائے 100 نمبروں کا ہوگا، جہانزیب نے معصومیت سے کہا اور الٹی قدموں اپنے روم کی طرف اڑ گیا۔ مسکان نے ایک نظر ہاتھ میں موجود سیب کو دیکھا، پھر جہانزیب کی بالکنی کو گھورا۔ اس کا پیٹ واقعی چوہے کودنے کی وجہ سے چیخ رہا تھا۔ ظالم پروفیسر، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ اس نے غصے سے سیب کا ایک بڑا سا بائٹ لیا اور دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ سیب واقعی میٹھا تھا، اور جہانزیب کا یہ انداز کہیں نہ کہیں اس کے غصے کو پگھلا بھی رہا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس کی سہیلیاں عالیہ اور سدرا نے اسے دیکھا تو آ کر گھیر کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ مسکان، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ عالیہ نے مسکان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ مسکان نے ایک لمبی اور ڈرامائی ٹھنڈی آہ بھری اور روحان سی آواز میں بولی، یارو میری زندگی برباد ہو گئی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے وہ میرا منگیتر کون نکلا؟ وہی ظالم پروفیسر جہانزیب۔ میرے گھر والوں نے خاموشی سے میری منگنی اسی سے طے کر دی۔ کیا؟ سدرا اور عالیہ دونوں نے حیرت سے چیخ کر ایک ساتھ کہا، ہاں یار، میں جس ہٹلر سے بھاگنے کی خواب دیکھ رہی تھی اب وہ میری زندگی کا دائمی ہٹلر بننے والا ہے۔ میں نے گھر والوں سے سخت ناراضگی جتائی ہے لیکن کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ مسکان نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ سدرا نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکان کے قریب ہو کر خفیہ انداز میں بولی، مسکان، ایک راستہ ہے جس سے یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، یا کم سے کم منگنی رک سکتی ہے۔ کون سا راستہ؟ مسکان کی آنکھوں میں اچانک امید کی چمک آئی۔ دیکھ، تیرے گھر والے اور پروفیسر جہانزیب تجھے ہمیشہ نالائق کہتے ہیں نا،
وہ سمجھتے کہ تو کوئی پاس نہیں ہو سکتی اگر تو اس بار دل لگا کر پڑھے اور میتھس کے فائنل پیپر میں اتنے زبردست نمبر لے آئے کہ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے، تو اپنے بابا سے کہہ سکتی کہ میں اتنی پڑھاکو اور لائق ہوں، مجھے ابھی اور پڑھنا ہے، میں شادی یا منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ جب تو نمبروں سے اپنا لو منوا لے گی تو وہ تیری بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مسکان نے سدرا کی بات سنی تو اس کا ذہن گھوم گیا، اسے یہ آئیڈیا بہت زبردست لگا۔ ہاں تو بالکل صحیح کہہ رہی سدرا، ان سب کو لگتا ہے کہ میں صرف ڈرامے باز ہوں اور پڑھائی میں میری بس کی بات نہیں۔ اب میں انہیں دکھاؤں گی کہ مسکان کیا چیز ہے، میں اتنے اچھے نمبر لاؤں گی کہ پروفیسر جہان زیب کا سارا روب خاک میں مل جائے گا۔ اسی شام سے مسکان کا ایک نیا ہی روپ سامنے آیا۔ اس نے ناراضگی تو قائم رکھی لیکن کمرے میں بند ہو کر دن رات ایک کر دیا۔ وہ جو لڑکی کتاب دیکھتی ہی سونے لگتی تھی اب رات کے 2 بجے تک میتھس کے فارمولے رٹ رہی تھی۔ جب جہان زیب شام کو اسے ٹیوشن پڑھانے آتا تو مسکان کسی ڈرامے کے بغیر چپ چاپ سوال حل کر کے اس کے سامنے رکھ دیتی۔ اس کا رویہ سنجیدہ دے کر جہان زیب بھی حیران رہ گیا۔ جہان زیب نے اس کی کاپی چیک کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا، کیا بات ہے، ڈرامہ کوئی نہ؟ آج کل کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی پیٹ درد کا بہانہ نہیں، اتنی خاموشی سے پڑھائی کیسے ہو رہی ہے؟ مسکان نے غصے سے اسے گھورا اور تحکمانہ انداز میں کہا، اب آپ بس خاموشی سے میرا ٹیسٹ چیک کریں اور زیادہ سوال نہ پوچھیں، مجھے اس بار اتنے اچھے نمبر لانے کہ آپ کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ جہان زیب اس کی بات سن کر دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مسکان کسی نئے مشن پر ہے، لیکن اسے خوشی اس بات کی تھی کہ کم از کم اس بہانے پر وہ دل لگا کر پڑھ تو رہی تھی۔ مسکان نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ فائنل رزلٹ میں اتنے اعلیٰ نمبر لائے گی کہ منگنی کی شرط خود ہی ختم ہو جائے گی۔ گھر والوں نے جیسی مسکان کو اتوار کے دن منگنی کی تاریخ کا بتایا، مسکان نے سیدھا صاف انکار کر دیا۔ اتوار کی منگنی میں ہرگز نہیں کروں گی، مسکان نے سب کے سامنے صاف الفاظ میں کہا۔ اگر اگلے مہینے میری فائنل پیپر ہے اور مجھے دل لگا کر پڑھنا ہے، میں ابھی منگنی کے ڈرامے پہ پڑھ کر اپنا وقت برباد نہیں کر سکتی۔ امی اور بابا نے فوراً اعتراض کرنا چاہا اور اسے ڈانٹنے لگے، لیکن پاس ہی کھڑے جہان زیب نے خاموشی سے اپنے ہاتھ کے اشارے سے گھر والوں کو بولنے سے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں مسکان کے اس نفاست اور جنون کو دیکھ کر ایک عجیب سی دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ اگلے چند دنوں میں مسکان کا ایک نیا ہی روپ سامنے آیا۔ اس نے اپنی تمام تر شرارتیں، ڈرامے اور ہر وقت کی فضول باتیں بالکل چھوڑ دی۔ گھر میں جو لڑکی ہر وقت اچھل کود کرتی تھی اب وہ دن رات اپنے کمرے میں کتابوں کے ڈھیر کے سامنے بیٹھی نظر آتی۔ گھر والوں کو اس کا یہ یکدم بدلا ہوا رویہ بہت عجیب سا اور پریشان کن لگ رہا تھا، لیکن مسکان کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی، پاس ہونا اور اس رشتے سے آزادی حاصل کرنا۔ ایک شام ٹیوشن کے وقت مسکان اپنے کمرے میں خاموشی سے میتھس کا سوال حل کر رہی تھی۔ جہان زیب اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا اس کی ایک کاپی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مسکان ایک لمبا اور مشکل سوال حل کر کے کاپی جہان زیب کی طرف بڑھائی۔ جہان زیب نے پینسل اٹھائی اور غور سے ہر ایک سٹیپ چیک کرنے لگا۔ پورا سوال بالکل درست تھا، بس آخر میں ایک چھوٹی سی منفی کی غلطی تھی۔ جہان زیب کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی اور اس نے کاپی پر ایک بڑا سا گھٹ لکھ کر دستخط کر دیے۔ مسکان نے کاپی واپس لی اور جہان زیب کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر غصے سے بولی، آپ اتنی خوش مت ہو سر جہان زیب، یہ سب میں آپ سے اور اس رشتے سے جان چھڑانے کے لیے کر رہی ہوں۔ اس سارے فساد کی جڑ میرا نہ پڑھنا اور فیل ہونا ہی تھا نا، اس لیے اب میں دن رات محنت کروں گی، اتنے زبردست نمبروں سے پاس ہوں گی کہ سب کی بولتی بند ہو جائے گی اور پاس ہوتی آپ سے رشتہ ختم کر دوں گی۔ جہان زیب کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ مسکان کے الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں اعتراض اترے۔ اسے مسکان کی اس قدر سخت نفرت اور رشتہ ختم کرنے کی ضد پر بہت گہرا دکھ پہنچا، لیکن اس نے اپنے تاثرات کو سنبھالا اور بالکل خاموش رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی کتابیں سمیٹی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد مسکان نے اپنی محنت اور دگنی کر دی۔ اس نے کھانا پینا تک بھول کر صرف پیپرز کی تیاری پر توجہ دی۔ اس کا ہنستا بولا انداز بالکل غائب ہو چکا تھا، جیسے دیکھ کر جہان زیب کا دل اندر سے کڑتا تھا، لیکن وہ مسکان کی اس محنت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ فائنل پیپرز کا آخری دن بھی آ گیا اور مسکان نے تمام پرچے بہت بہترین دیا اور اب اسے صرف اپنے رزلٹ کا انتظار تھا تاکہ وہ اپنا اگلا قدم اٹھا سکے۔ رزلٹ والے دن گھر میں ایک دم سناٹا تھا۔ امی، بابا اور جہان زیب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کمپیوٹر کی اسکرین کو گھور رہے تھے۔ مسکان بھی دروازے کے پاس آ کر دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جہان زیب نے جیسے ہی پورٹل کھولا اور رزلٹ کی شیٹ سامنے آئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مسکان نے صرف پاس ہی نہیں کیا تھا بلکہ پورے ڈپارٹمنٹ میں ریاضی کے مضمون میں سب سے زیادہ نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہ دیکھ کر مسکان کا ڈرامائی انداز واپس جاگ اٹھا۔ وہ بھاگتی ہوئی آگے آئی، اپنے نام اسکرین پر دیکھا اور خوشی سے چیخ پڑی، دیکھا بابا، میں نے کہا تھا نا میں نالائق نہیں ہوں، میں ٹاپ کر کے دکھایا میں نے۔ اب میری شرط سنیں، میں نے اس منگنی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی اور اب میں پاس ہو چکی ہوں، اس لیے میری اور سر جہان زیب کی منگنی ختم کی جائے۔
مسکان کے بابا نے مسکرا کر جہانزیب کی طرف دیکھا، پھر مسکان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بولے، بیٹا تمہاری اس شاندار کامیابی پر ایک بہت بڑا سرپرائز تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسی وقت جہانزیب کی امی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور مسکان کو گلے لگا کر بولی، بیٹا سرپرائز یہ کہ تم جس منگنی کو توڑنے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے وہ منگنی کا پروگرام تو ہم نے ختم ہی کر دیا۔ مسکان کا منہ کھلے کا کھلے رہ گیا۔ کیا سچ میں منگنی ختم؟ ہاں بیٹا، جہانزیب کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اب منگنی نہیں، اگلے ہفتے سیدھا تمہاری اور جہانزیب کی شادی ہے۔ تمام کارڈز چھپ چکے ہیں اور شادی کی تاریخ پکی ہو چکی ہے۔ مسکان کے چہرے پر جیسے بم پھٹ گیا۔ شادی اگلے ہفتے؟ اس نے ہکلا کر کہا۔ ہاں مسکان۔ جہانزیب نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں چشمہ درست کرتے ہوئے کہا، تمہارے اس رزلٹ کا ہی تو انتظار تھا۔ اب تمہارے بابا کو یقین ہو گیا کہ تم میری نگرانی پڑھائی بھی کر سکتی ہو اور گھر بھی سنبھال سکتی ہو، اس لیے پڑھائی شادی کے بعد بھی جاری رہے گی، لیکن میری حراستیں۔ مسکان نے گھبرا کر اپنی امی کو دیکھا جو خوشی سے ہنس رہی تھی، اور پھر جہانزیب کو دیکھا جو ایک فاتحانہ اور بے حد دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکان نے دل ہی دل میں اپنی سہیلیوں کے اس مشورے کو کوسا جس نے منگنی روکنے کے بجائے سیدھی شادی کی ہی تاریخ پکی کروا دی تھی۔ تمام لوگ جب ہنس بول رہے تھے تو مسکان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اپنے بھاری جوڑے کو سنبھالتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی اور گھر کے اوپری حصے میں بنے چھوٹے سے گارڈن میں چلی گئی۔ رات کے اس پیر گارڈن میں گہرا سناٹا تھا، چاروں طرف پھیلی رات کی رانی کی خوشبو فضا میں بسی ہوئی تھی، لیکن مسکان کے دل میں جذبات کا طوفان برپا تھا۔ وہ گارڈن کے سب سے تاریک کونے میں رکھے ہوئے لکڑی کے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی سسکیاں رات کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تمام تر محنت، پیپرز کی تیاری اور دن رات کی جاگ کر کی گئی پڑھائی بالکل ضائع ہو گئی تھی۔ جس منگنی کو روکنے کے لیے اس نے اپنے آرام اور نیند کی قربانی دی تھی، وہی منگنی اب شادی میں بدل چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں گھاس پر قدموں کی ہلکی سی چاپ ابھری۔ مسکان نے سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کون آ سکتا ہے۔ جہان سے بالکل خاموشی سے چلتا ہوا آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے سفید استری شدہ رومال نکالا اور نرمی سے مسکان کی طرف بڑھایا۔ مسکان نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں اور گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ جہانزیب کو اپنے اتنے قریب بیٹھ کر خاموشی سے رومال دیتے دیکھ کر اس کا غصہ ایک بار پھر سے برک اٹھا۔ اس نے جہانزیب کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے دھکیلا اور غصے سے چیخ کر بولی، دور رہ مجھ سے، آپ بالکل اچھے نہیں لگتے مجھے، آپ یہاں بھی کیوں آ گئے؟ اب کیا میری بے بسی پر ہنسنے آئے ہیں؟ جہانزیب نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اس سکون نے مسکان کو اور زیادہ اشتعال دلا دیا۔ مسکان کی آواز میں روحان سی اور شکوہ اور بڑھ گیا تھا۔ آپ کو صرف مجھ پر روب جمانا آتا ہے، آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہیں، تانے مارتے ہیں، ڈرامہ کوئن کہتے ہیں، باتیں سناتے ہیں اور سب کے سامنے میری انسلٹ بھی کرتے ہیں۔ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، میں آپ سے شادی بھی کبھی نہیں کروں گی۔ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ صرف مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ مسکان کی یہ بات سن کر جہانزیب نے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی آہستہ آہستہ نرمی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنا رومال خود اپنے ہاتھ میں سنبھالا، مسکان کے تھر تھراتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر نہایت ہی نرم، دھیمے لیکن پورے اعتماد لہجے میں بولا، کس نے کہا مجھے محبت نہیں ہے؟ مجھے تم سے محبت ہے مسکان، شاید تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ۔ مسکان کے منہ سے سسکی نکلی، ایک دم حلق میں اٹک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ کھلے منہ سے جہانزیب کو دیکھنے لگی، جیسے اسے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ شخص جو ہمیشہ سخت استاد بنا رہتا تھا، جو بات بات پر اسے ڈانٹتا تھا، وہ اتنی سادگی اور سچائی سے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ جہانزیب نے مسکرا کر اپنا رومال مسکان کے گالوں پر رکھا اور نہایت پیار سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، یہی تو وجہ ہے کہ میں ہر وقت تمہارے گرد گھومتا رہتا ہوں، تمہارا یوں بات بات پر روٹھ جانا، بچوں کی طرح منہ بنانا، ہنسنا کھیلنا اور فضول قسم کی شرارتیں کرنا۔ مجھے تمہاری یہ ہر ادا بہت پسند ہے۔ ہاں، کچھ باتوں پر مجھے غصہ آ جاتا ہے جب تم پڑھائی سے بھاگتی ہو یا غیر ذمہ داری دکھاتی ہو، لیکن اس غصے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ مسکان بالکل ساکت بیٹھی اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جہانزیب نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے گھر والوں کے سامنے جیسی ہو ویسی ہی رہو، وہی نٹ کھٹ اور شرارتی مسکان۔
لیکن باہر کی دنیا سے سامنے تم ایک مضبوط اور باقی عورت نظر آؤ، باوقار عورت نظر آؤ، جو اپنی حد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہو۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میری مسکان صرف میرے سامنے ہنسے اور مسکرائے، اور باقی تمام لوگوں کے سامنے اس کا وہ شیرنی والا روپ جس سے ہر کوئی باادب رہے۔ مسکان ٹک ٹک باندھے خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی۔ جہانزیب نے مسکان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سنجیدگی سے کہا، تمہارے ناز اور لاڈ اٹھانے کی قسم کھائی ہے میں نے۔ اپنے آپ سے یہ وعدہ بہت پہلے کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پرامس، تمہاری لائف میں میری موجودگی کی وجہ سے کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی، ہاں سوائے اس میتھس کی اسٹڈی کے۔ آخری جملہ کہتی ہی جہانزیب کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت جاگ اٹھی اور وہ ہلکا سا ہنس پڑا۔ مسکان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، لیکن جہانزیب کے اس سچے محبت بھرے اعتراف اور اعتماد نے مسکان کے اندر موجود تمام ڈر، غصے اور نفرت کو لمحوں میں پگھلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو چکے تھے اور اس کے بے چین دل کو ایک عجیب سا سحر انگیز اطمینان بھی مل گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ پروں کی طرح اڑ گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف مہندی کی خوشبو، گانوں کی گونج اور رشتہ داروں کی آمد و رفت جاری تھی۔ گھر کو دلہن کی طرح برقی قمقموں اور تازہ پھولوں سے سجا دیا گیا تھا۔ روزانہ رات کو صحن میں ڈھولک چمکتی اور مسکان کی سہیلیاں عالیہ اور سدرا سے چھیڑ چھڑ کر گانے گاتی۔ بالآخر شادی کا وہ یادگار دن بھی آ گیا۔ بارات کا استقبال انتہائی پر شور اور شاندار طریقے سے کیا گیا۔ مسکان سرخ رنگ کے بھاری زردوزی والے لہنگے میں تیار اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی چپک رہی تھی اور چیک کر رہی تھی کہ اس کا روپ کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر رچی گہری مہندی اور ماتھے پر چمکتا بندیا اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ نکاح کا مرحلہ انتہائی خاموشی اور روحانیت سے مکمل ہوا۔ جب قاضی صاحب نے مسکان سے ایجاب و قبول کروائے تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، لیکن جہانزیب کا وہ گارڈن والا وعدہ یاد آتی اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کھل گئی۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول جذباتی ہو گیا۔ مسکان اپنے بابا اور امی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ بابا نے جہانزیب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میری بیٹی بہت نازک اور شرارتی سی ہے جہانزیب، اس کا خیال رکھنا۔ جہانزیب نے مسکرا کر سر جھکایا اور بابا کو یقین دلایا کہ مسکان اس کے گھر میں ہمیشہ شہزادی بن کر رہے گی۔ رات گئے جب تمام مہمان چلے گئے، شور شرابہ تھم گیا، مسکان کو اس کے نئے گھر کے پھولوں سے سجے خوبصورت کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں گلاب کے پھولوں اور عود کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مسکان بیٹھ کے بالکل درمیان بیٹھی اپنے گھونگھٹ کے پیچھے سے سرخ جوڑے کو سنبھال رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور جہانزیب اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی سیاہ شیروانی اتار کر ہینگر پر لٹکائی اور پھر نفاست سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ وہ مسکان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ جہانزیب نے اپنے ہاتھوں سے مسکان کا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا۔ لال جوڑے اور مہندی کے رنگ میں رچی مسکان بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسکان نے شرما کر فوراً اپنی نظر جھکا لی۔ جہانزیب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے کان کے قریب تھوڑا سا جھک کر مدھم سی آواز میں بولا، مبارک ہو مائی ڈرامہ کوئین، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ہٹلر پروفیسر کی قانونی حراست میں آ چکی ہو۔ مسکان نے جھٹ سے اپنا سر اٹھایا۔ شرم کا عنصر اچانک غائب ہوا اور اس نے اپنا پرانا ڈرامائی انداز اپنا کر فوراً کہا، دیکھ لے سر جہانزیب، اگر آپ نے صبح مجھے جلدی اٹھانے کی کوشش کی یا روزانہ کی بنیاد پر میتھس کا کوئی ٹیسٹ لیا تو میں اگلے ہی دن اپنا سامان پیک کروں گی اور امی کے گھر بھاگ جاؤں گی۔ جہانزیب نے مسکان کی اس معصومانہ دھمکی پر ایک بھرپور قہقہ لگایا۔ اس نے مسکان کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پرویا اور پیار سے بولا، اب بھاگنے کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں مسکان، کیونکہ اس سخت کی ٹیچر کا سب سے مشکل، دلچسپ اور محبت بھرا سبق تو اب شروع ہوا ہے۔ مسکان نے اپنی تمام جھجک کو بالائے تک رکھتے ہوئے ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر جہانزیب کے مضبوط چھانے پر ٹکایا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔